السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اچھی بات سن کے اس کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اچھی بات لینے کے لیے اس بندے کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بنانی پڑتی ہے۔ وہ اٹیچمنٹ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، آپ ٹائم نکالیں گے، آپ کو ٹائم نہ ملا، مجھے ٹائم نہ ملا، میں نہ ملا آپ کو، تو یا میں آپ کے پاس جاتا ہوں تو آپ بزی ہیں، تو اس کے لیے یہ اللہ نے اس لیے ایجاد جو ہے نا، یہ انسانیت نے، انسان نے جو کی ہے، جو ہم نے اٹھا کے میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو اپنی بات پہنچا رہا ہوں، یہی بات میں آپ کو لائیو بیٹھ کے بھی پہنچا سکتا ہوں۔ کون جو جس کا جی چاہے وہ سن سکتا ہے، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو بھی اپنا فون آن کرے گا، لائیو چیٹنگ میں جو بھی جائے گا، اس میں سے جو دیکھے گا یہ لائیو چل رہا ہے کہ موضوع کیا ہے، وہ بندہ اس میں سننے بیٹھ جائے گا۔ جس کو موضوع اچھا لگے گا وہ سنے گا، نہیں تو آگے نکل جائے گا۔ ایک سسٹم ہے، ایک نظام بنایا ہے، تو ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں مخل نہیں کرنا، اس میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، سننا ہے، اور سننے کے بعد آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان کو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم نے حکم مصطفیٰ کو لینا ہے، نہ کہ کسی ایسے بندے کی تحریر کو لینا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہم نے ایسے کی تحریر کو نہیں لینا ہے، کیونکہ میں اصل میں تھوڑی کھل کے بات کرتا تھا، تو مجھے میرے دوستوں نے کہا، عزیزوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا کہ جی آپ بہت کھل کے بات کرتے ہیں تو یہ خطرناک ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا ہے عمل، لیکن یہ آپ کے لیے موضوع نہیں، آپ کے لیے خیر کے لیے اچھا نہیں۔ میں تو میرا ایمان ہے، وہ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی کہ موت برحق ہے، ایک دن آنا ہے، کوئی مائی کا لال ایسے جنا ہی نہیں ہے جب تک اس کی رضا نہ ہو، وہ مجھے ہاتھ چھو بھی لے، مارنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو میرا تو عقیدہ الحمدللہ ایسا ہے، اللہ پاک سب کا یہ عقیدہ بنا دے، سب کو اللہ ایسے اچھے اور جرت مندانہ عقیدے سے نوازے اللہ، سب مومن مسلمانوں کو۔ تو جو بھی ہم آج دیکھیں نا، صحابہ کی عزت اور احترام کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو صحابہ نے کیا کیا تھا؟ ہم نے ان کے عمل کو دیکھنا تھا، فرمان مصطفیٰ ماننا تھا، ان کو ہم نے مانا ہوا ہے، ہماری ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اور نبی کے ہم سارے مانتے ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جتنے بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سب کا اپنا ایک معیار ہے۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کہ اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن ہے، کہ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے، جناب سلیمان علیہ السلام سے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے اقرار لے رہا ہے، دلیل بنا رہا ہے، قرآن میں ریٹن لکھ رہا ہے کہ اللہ آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اور اس سے خوبصورت ترین دلیل جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے زمین سے زندہ اٹھا لیا، آپ نبی بھی تھے، آپ پیغمبر بھی تھے، آپ روح اللہ بھی تھے، آپ مردوں کو زندہ کرنے والے، آپ ڈھیر ساروں معجزات، اللہ نے آپ کو معجزات سے نوازا ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے تو یہی دلیل بتانی تھی نا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جو چاہوں دے سکتا ہوں، جو چاہوں جسے چاہوں جہاں چاہوں نواز سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ ہے نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس پہ ہم نے بحث نہیں کرنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیزیں ملی تھی کہ نہیں ملی تھی۔ اب ہم نے زندگی گزار کے پتہ چلا ہاں جی ملی تھی، تو بولا پھر یار اتنا کچھ ہونے کے باوجود امتی بن کر کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں کتنی اصل میں نے جو بات کرنی ہے نا آپ سے، وہ تھوڑی سی وہ بات ایک ترتیب کے لیے ہے، وہ بات غسل کے حوالے سے ہے، پاکی کے حوالے سے ہے، کیونکہ عبادات کا جو اصل جو تعلق ہے نا، وہ پاکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، غلاظت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، ناپاکی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو پاکی کے لیے وہ آج میری بھی دوست سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان کو میسیج بھی چھوڑا ہے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کو تھوڑی سی الرجی کی پرابلم تھی، تو
ان کے لیے میں نے بولا رائے صاحب اب اس طرح کریں، آپ شاور کریں، ابھی غسل کریں، ابھی فریش ہو جائیں، کیونکہ بیماری ایک قسم کی نہیں ہوتی. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو ظاہری ڈاکٹر آپ کو آپ کے سامنے آپ کو چیک اپ کرتا ہے، آپ کو میڈیسن دیتا ہے، کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ بیماری شاید کوئی اور ہو، اگر وہ نہ ہوئی تو شاید کوئی اور ہو. چلے دنیا کے ڈاکٹر کی حکمت سے اور ڈاکٹری سے باہر نکلے تو ہم نے تو میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ، وہ ذرا بھائی آگے تھے تو بات ذرا رک گیا تھا میں. معذرت کے ساتھ، اللہ نے پاکی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے، آپ کے گھرانے سے دلیل بنائی، آپ کی زبان کو حکم مصطفیٰ بنایا اور اپنے حکم کو آپ کی زبان سے جاری فرمایا. کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ جو بات میرے آقا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا سے کرتے ہیں. اور یہی ہمارے سب مولویوں کا بھی فتویٰ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بات کی اس کو بھی اللہ نے راج فرما دیا ہے. مطلب یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کائنات کے کیا معاملات ہے، کب ختم ہونا ہے، کب بنی ہے، کب بنایا ہے. یہ سارے معاملے اللہ کے پہلے سے طے شدہ ہیں. تو میرے بھائیوں بات اصل تھی پاکی کی. تو میں نے اپنے بھائی کو بولا، میں نے بولا یار ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ ہمارے یہاں جادو، اثرات، جنات، ایک ان پہ ہمارا ایمان ہے. تو ان کو جو گندے لوگ ہوتے ہیں، یہ تویز والے، یہ ایسے لوگ، اللہ پاک ان کو غرق کرے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے. پہلے ہدایت دے، اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے تو اللہ ان کو غرق کر دے. اگر یہ ہدایت یافتہ ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے. تو ہو سکتا ہے وہ غلاظت، وہ گندگی ساتھ لگی ہو تو پھر وہ پاک وجود کے پاس نہیں آتی. تو جیسے ہم نے سنا تھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اوے لعنتی ہو، نبی پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ اس نبی کے امتی ہو، اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کی امتی بننے کے لیے نبی، رسولوں اور پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں. اور اس نبی کہ آپ چکر میں بیٹھے ہو یہ ان کے پاس ہو سکتا ہے؟ یہ ہم کون ہوتے ہیں کیا سرائی کرنے والے کہ میرے نبی کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کیا سرائی کرنے والے کہ میرے نبی وجود کے ساتھ عرش محلہ پہ گئے تھے یا ان کی روح گئی؟ ہم ہوتے کون ہیں یہ سوچنے والے؟ وہ اللہ اتنی دلیلیں، پورا قرآن تعریفوں سے بھر دیا ہے. یاسین، طٰہٰ، میں کہتا ہوں نذیر، میں کہتا ہوں ہمیں بھی کب عقل آئے گی؟ جو خود رحمت للعالمین ہو اس کے پاس کسی نے کیا جانا ہے؟ کسی کی کیا جرت، غلاظت میرے نبی کے پاس چلی جائے؟ جو وجہ تخلیق کائنات ہو، خود جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کے پاس غلاظت جا سکتی ہے؟ شرم کرو یار. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو حدیث آپ لے کے بیٹھے ہوئے نا، یہ مکار اور جھوٹوں اور بےایمانوں کی لکھی ہوئی ہے. ہم آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے سے سن رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کہ آ رہی ہے بات، ہم نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ ایک مکالمہ گوروں نے کروایا تھا 2 ٹیموں کو سامنے بٹھا کے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ڈھونڈنے گیا تھا، غلطیاں معاذ اللہ، اور گستاخ گیا تھا. کون گیا تھا؟ گستاخی کرنے والا گستاخ گیا تھا، وہ جو نبی کی شان میں کمیاں ڈھونڈ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اچھائیاں ڈھونڈنے والا تھا. تو جو عقل ہوتے ہیں نا، اللہ جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہوتا ہے، جن پہ اللہ نے اپنا خصوصی رحم و کرم کیا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے، تو جب یہ معاملہ اس نے بیان کیا نا تو ہمارا حق بننا تھا کہ ہم اس معاملے کے اوپر عمل کرتے. اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا اس بندے نے. جب وہ مجمع گٹھا ہو گیا نا تو اس نے بولا آپ کو پتہ ہے ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟
انہوں نے بولا نہیں جی آپ بتائیں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بولا ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ میرا اور یہ جو میرے مد مقابل بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کمیاں ڈھونڈنے گیا تھا نبی کی، اور میں نبی کی اچھائیاں ڈھونڈنے گیا تھا، تو بتاؤ ہم دونوں میں سے بہتر کون؟ سب نے کہا جو میری نبی کی، جو آقا کی اچھائیاں ڈھونڈے وہ، اور جو کمیاں ڈھونڈ رہا ہے وہ گستاخ، اس کو شک ہے اپنے نبی پہ، نبی کی رسالت پہ، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود میں لایا ہے، جو تمام انسانیت کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، تمام امتوں کو جتنی بھی جو پہلے آئی ہیں سب کی امامت کرائی ہے، سب کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے، موسیٰ کلیم اللہ اور سلیمان علیہ السلام سے دلیلیں بنائی ہیں کہ امتی بننا ہے، اللہ اتنا سونا نبی بھیج رہا ہے، اتنے کرامات والا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ نبی نے مردہ زندہ کیا کہ نہیں، وہ لعنت ہو تم پہ یار، کیسے مقابلہ کرو گے یہود و نصارہ کا تم لوگ؟ تمہیں اپنا دین سمجھ نہیں آ رہا، نبی کا فرمان سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کا حکم سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ خیر نبی کا امتی بنا، تو وہ سلیمان علیہ السلام وہ کیا ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ مجھے پتہ ہے نا کس چیز کی کمی تھی ان کے پاس؟ جنات کے وہ سردار، ان کے اختیار میں کیا ہوا تھا جنات کو، وہ ایون یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی چیمٹی ہے اس کی وہ گفتگو ہے، سماعت کا یہ عالم تھا کہ چیمٹی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اللہ نے یہ عملاً کروا کے بتایا کہ دیکھ لو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو جو میرا نبی ہے نا، جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو وجود میں لایا، جس کو خاتم النبیین بنایا ہے، جس کو دونوں جہانوں کا سردار بنایا ہے، اس جہان میں تو سارے نبی آ گئے، رسول پیغمبر آ گئے، اب اگلے جہاں کا معاملہ ہے، اب کسی نبی رسول نے نہیں آنا، کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب اگر کسی نے آنا ہے تو ایک امام نے آنا ہے جو امام مہدی علیہ السلام ہے، اور دوسرا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے امتی بن کر آنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اور پیغمبر تھے، مردے زندہ کرتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے، وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ اسی نبی کا امتی۔ میں اور آپ کون ہیں ویسے؟ ہم بھی تو تابع دار ہیں نا، ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، تو وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ وہ سنی شیعہ بن کر نہیں آ رہے، ہم اور آپ، میں اور آپ کیوں سنی شیعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے غسل جو ہے نا میرے بھائیوں، غسل کی بڑی اہمیت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن ماجہ سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری بیٹی زینب کو 3 غسل دو، 5 غسل دو، اگر ضرورت پڑے تو اور غسل دو۔ اب میرے بھائیوں، ہم نے اس کی تفسیر، اس کی بات کو سمجھنا تھا کہ نبی نے کیا حکم دیا اور ہم نے عمل کیا کیا ہے۔ ہمارا عمل یہ بنتا ہے کہ ہمارا کو مر گیا، ہمارا چاچا، تایا، ماما، ہمارے والدین، بہن، بھائی، اولاد، کسی نے کب جانا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، تو کیا ہم نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے اللہ کے حضور، نبی کے حضور پیش کیا ہے، کہ ایسے بھیج دی ہے؟ فقہ حنفی تو ہمارے وہ مولوی صاحب ہیں پڑوس میں، وہ کہتے ہیں جی 1 غسل۔ میں نے بولا حضرت اگر بعد میں کوئی ضرورت پڑ جائے جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے بہنے سے جس کے، تو کہتے ہیں جی وہ جگہ صاف کر دو، غسل کی ضرورت فضل نہیں اور ہو سکتا، غسل ایک ہی ہے۔ میں نے بولا وہ غلاظت میں بھیج دو، آپ کو غسل دینے میں تکلیف ہے، اس کو جی اس کو اذیت ملتی ہے، اس کو اذیت روح کو تھی میرے بھائی، مٹی کو کوئی اذیت نہیں ہے، مٹی کو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، مٹی سے بنا ہے، مٹی ہو جانا ہے، بنا مٹی سے ہے، ہو مٹی جانا ہے، تو پھر اس کو اذیت کس چیز کی؟ اسی زمین پہ، اسی مٹی پہ تو تم کیا کیا نہیں کرتے، 100
فلیٹوں والے پلازے بنا دیے آپ نے، اس کے اوپر کھڑے کر دیے، تھوڑا وزن ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر. مٹی کو کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، مٹی کو کوئی اذیت نہیں ہے. اسی کو تیز دھار آلے لے کے کھودتے ہو. یار دیکھو نا ہم کیا کر رہے ہیں، اسی پہ برے کام کر رہے ہو، اسی پہ بیٹھ پہ شرابیں پی رہے ہو، اسی پہ بیٹھ کے اور ڈھیروں سارے گناہ کر رہے ہو. پھر آپ کو پھر بھی لے لیتی ہے آپ کو، کیونکہ یہ مٹی ہے. ذرا سوچیں، غور کریں میرے بھائیوں. اذیت اور تکلیف جو ہے وہ روح کے ساتھ کا معاملہ ہے، روح کا سارا معاملہ ہے. روح اندر ہے، جب نکل گئی تو یہ مٹی رہ گیا. جب تک روح اندر ہے یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، تمام سے افضل ہے. اگر کوئی اس سے افضل ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں روح کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو برائے مہربانی نبی کے فرمان پہ یہ وہ حدیث نہیں ہے کہ جس کی بات سمجھ نہ آ رہا ہو تو ہم اس کی ڈیفینیشن میں جائیں یا ہم اس کی تفسیریں کرتے پھریں، ہم محدثین ڈھونڈتے پھریں. پائے گا محدث کون سا، ہم اس سے جس کی تفسیر لیں گے. بھائی تفسیر اس کی لی جاتی ہے جس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے. جب واضح ایک بات لکھی ہوئی ہے 3 غسل دو، 5 غسل دو، اگر ضرورت ہے تو اس سے زیادہ غسل دو، تو بات سمجھ آ گئی کہ پاکی بہت ضروری ہے، پاک رہنا بہت ضروری ہے. نہانا تو ویسے بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہماری وہ پٹھواری زبان میں کہتے ہیں ذرا میں رترم کا لائی کہ نہ بہت گرمی لگی میں رترم کا لائی چھاں میں اپن پانی ڈولی چھاں تو یار جانا تے اندر ہی کھلونا شاور تھلے ہی یا بالٹی چ پا کے جس نے بھی کسی غسل کرنا ہے ٹھیک ہے، نہانا ہے تو غسل کر لو. جتنے 5 منٹ لانے نے اتنے 1 منٹ فالتو لگ جاسی. کتنے ارکان ہے غسل کرنے واسطے، اس نے بیس رکھنے پڑی، کتنے ارکان ادا کرنے پڑے، کچھ 600 ارکان تو نہیں ہے یار. 4 ارکان نے، 5 نے، 6 نے، 10 سن زیادہ زیادہ. کتنی دیر لگتی ہے؟ وضو کے بھی اتنے ارکان نہیں ہیں. ہاتھ ہیں، میں تو ہاتھ ہے، منہ ہے، پاؤں ہے، کونیوں تک دھونا ہے، بات ختم ہوگی. لیکن ہم مسا بھی کرتے ہیں، ہم 3 بار دھوتے بھی ہیں. بھائی اب حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے پاکی کرنے، جتنا زیادہ دھوئیں گے وہ پاکی ہے. ہاں نسبت لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں، 3 لے لیں، 3 مرتبہ دھو لیں، 5 مرتبہ دھو لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. گرمی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. وضو کر رہے ہیں آپ، غسل کے لیے کتنا پانی لگاتے ہیں؟ آپ کو بالٹی سے نہاتا ہے، کوئی 6 بالٹیوں سے نہاتا ہے، کوئی شاور کے نیچے آدھا گھنٹہ 20 منٹ کھڑا رہتا ہے کھول کے. تو یہ ایک سسٹم ہے. ان چیزوں کو آپ دین میں مت لے کر آئیں جو آپ کی اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہے. اور زیادہ نہانا، زیادہ غسل میں رہنا، پاک رہنا، یہ کن کی نشانیاں ہیں؟ پاکی کن کے پاس تھی؟ پاک صاف کون تھے؟ کن کے لیے لڑ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہم بیٹھ کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھائیں. ہم نے جو ہمارا بگاڑ بنا ہے وہ صحابہ نے نہیں بنایا، معذرت کے ساتھ وہ بگاڑ آگے محدثین نے بنایا ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دے دوں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اہل سنت والجماعت کے 4 امام. میں کو ایک مثال دے رہا ہوں. اب 4 امام 4 طرح کی نماز، ایک سینے پہ باندھ کے پڑھ رہا ہے، ایک ناف سے اوپر باندھ کے پڑھ رہا ہے، ایک ناف سے نیچے رکھ کے پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہے. 4 انداز لے لیے. تو ہم نے کیا کیا؟ 4 انداز تھے، 4 انداز کی لادہ ہم نے مجالس بنا لی. بیس رکھے گی 4 انداز کی، 4 بیسیں، 4 شاخیں بنی. سنیوں کے اندر جو پہلے 4 شاخیں بنی، اس کے بعد آگے ان میں بڑھتا گیا معاملہ. جیسے جیسے کتابیں بڑھتی گئی، جیسے جیسے محدث بڑھتے گئے، ایسے ایسے تفریق بڑھتی گئی. تو ہم نے دین سے سیکھا کیا ہے، دین سے لیا کیا ہے؟ 4 امام، 4 نمازیں، 4 طریقے، 4 الگ سے جماعتیں.
اور رسولاً ان کے قوال کے مطابق، ان سب کے 73 کے قوال کے مطابق کہ میں جنتی ہوں، باقی جہنمی ہیں، تو اس حساب سے تو اللہ معافی کرے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، جو ان کو پیچھے چل رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ وہ تو سادہ لوگ ہیں، ان کو تو نہیں پتہ، وہ تو بیچارے، کوئی کہہ رہا ہے وہ میرے ابا جی سنی سن، میرا دادا بھی سنی سی، کٹر سنی بریلوی سی، اور بھائی وہ تھے، وہ سنت پر تھے، اس لیے وہ سنی تھے، اس سنت پر عمل کرنے والے تھے نبی کی، وہ کسی کو اوپر برا بلا کہنے والے نہیں تھے، ان کو پتا تھا رزق اللہ نے دینا ہے۔ آج ہمارا رزق ایجنسیوں اور کمپنیوں اور ڈھیر لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو چیز صحیح لینی تھی وہ نہیں لی، آسانی نہیں لی، ہم نے مشکل لے لی۔ اوپر لکھا ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ، زیادہ کی ضرورت ہے زیادہ مرتبہ، اور ہم نے لے لیا محدث کو، اس نے بولا نہیں 1 مرتبہ۔ اب جو چیز نہ سمجھ آ رہی ہو، تحقیق، جیسے مثال کے طور پہ لفظ اللہ، کون واقف نہیں ہے بتائیں مجھے؟ آپ نے بسم اللہ پڑھی تو پہلے اللہ، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ہر جگہ اللہ، قاعدہ اٹھایا اس میں اللہ، سپارہ اٹھایا اس میں اللہ، قرآن مجید کو اٹھایا اس میں اللہ، حدیث کو اٹھایا اس میں اللہ۔ اور میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث جس کو بھی آپ نے اٹھایا وہاں لکھا اللہ، ہر ایک محدث، مولوی، مفتی، سب نے پڑھا اللہ۔ پھر مجھے بتائیں سب کو اللہ کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے پڑھا، تمام فرقوں کے علماء نے، مفتی کرام نے، محدثین نے پڑھا نا، تو آگے پڑھایا کیا آپ نے؟ وہ بھی اللہ۔ جب بچے کی بیس رکھی نا آپ نے تو کیا پڑھایا اسے؟ اللہ۔ تو میرے بھائی یہ لفظ خدا کیوں دے دیا ہمیں؟ ہم اللہ سے ناواقف تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، یہ خدا کیا ہے، چلے خدا کی ذرا تعریف کر دیں۔ وہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے وہ ذرا ہمیں بھی مہربانی فرمائے، اس عوام کو بتا دیں، یہ جو لوگ سننے والے ہیں۔ پھر ہم اس کی ڈیفینیشن میں پڑھیں، الٹا پھنس گئے۔ بھئی جب اللہ کا پتہ چل گیا بات ختم ہوگی، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کہاں بستا ہے؟ وہ ہر انسان کے اندر بستا ہے۔ جہاں جہاں روح، جہاں جہاں حرکت کر رہی ہے کوئی چیز، وہاں وہ بس رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں بھی موجود ہے۔ وہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ سمندر کی تہہ میں ایک پتھر، اس پتھر کے اندر کیڑا، اور کیڑے کے پاس وہاں پہ وہ سبزہ بھیج سکتا ہے، وہ سب کچھ کروا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جس کو وجہ بنایا ہے وہ اس کو حاکم بنا کے بھیجا ہے۔ سرداری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اختیار۔ وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، کیا مل گیا؟ اختیار۔ کس کا؟ اس ملک کا۔ اس ملک کا کیا مل گیا؟ اختیار مل گیا آپ کو۔ تو میرے آقا تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، کسی ایک کنٹری یا ایک شہر یا ایک ملک کے نہیں، وہ تو دونوں جہانوں کے لیے سردار بنا کے بھیجا ہے اللہ نے ان کو، دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ وہ سب کچھ ہے میرے بھائیوں، ان کی تحقیق سے باہر نکلو، ایک بس اللہ نہیں کہنا انہیں، اپنے نبی کو اللہ نہیں کہنا، باقی یہ کہہ دو کہ چاند بھی میرا نبی لے آیا پاس، سورج بھی لے آیا، سب کچھ کر سکتا ہے میرا نبی۔ اگر مردے کو زندگی مل سکتی ہے نا تو اس سے بڑھ کر کوئی معاملہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ کسی مردے کے اندر روح ڈال کے اس کو زندہ کر سکتا ہے نا کوئی، اللہ نے طاقت دی ہے نا اس کو، تو اس سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل یا آپ کی زندگی سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ بتائیں، اگر ہے تو بتائیں۔ آپ کی زندگی سے قیمتی، آپ جب تک آپ کی سانسیں ہیں آپ ہیں، سانسیں رک گئیں چیپٹر کلوز ہو گیا، نہ آپ کا کوئی حساب نہ کوئی کتاب، جو کچھ آپ کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں تھا اسی کا حساب، مرنے کے بعد
دنیا کا کوئی کھاتا آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اب مولوی کو بات لے کے ہمیں غسل دیں، باپ کی جناب پخانہ نکل گیا، پیشاب نکل گیا، صاف کر کے پھر اٹھا کے قبر میں ڈال دیا، یا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مٹی کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ وہ اس کو بار بار غسل دو۔ اوے میں کہتا ہوں فرمان مصطفیٰ اس لیے نے کہہ دیا میرے آقا نے، اگر ضرورت ہے تو اور دو۔ تو یہ فیصلہ اس کی اولاد کرتی ہے، نہ کہ کسی اور نے کرنا ہے۔ جن کا حق ہوتا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے نبی کی بات سن لی، ہمیں پتہ چل گیا، بہت آسان چیز تھی، بالکل اوپن تھی، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے لفظ اللہ کی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیوں لفظ خدا دیا ہوا ہے آپ نے؟ یہ تو سراسر آپ شرک کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو۔ میرے پاس بولو، میں جتنی بولو گے دلیلیں دوں گا اس بات پہ۔ یہ شرک کر رہے ہو تم، اور یہ آپ کے ہر ممبر سے ہو رہا ہے۔ پھر ہم مجھے کہتے ہیں یار آپ غصے میں بات کرتے ہیں، آپ دھیمی بات نہیں کرتے۔ میرے عزیز کیا کرو میرے بھائیو، خون کھول رہا ہے اندر، ہم اندر ایک انسان ہے جو روح ہے۔ یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے میرے کندھوں پہ، لیکن میں نے جو اچھا کیا ہے بخشش کا سماعت اسی نے بننا ہے، برے نے تو کوئی نہیں بننا۔ اب مجھے بتائیں نا، میں جنمی اپنے آپ کو گلواؤں؟ آپ گلوائیں گے؟ میں 73 فرقے میں سب سے بات کروں یار، جس کی چاہے بولے میں آ جاتا ہوں اس کے پاس۔ مجھے بتاؤ باقی بتر مجھے کیا کہیں گے؟ تو میں اپنے کو بتر گروہ اپنے وٹنس بناؤں، گواہ بناؤں جو مجھے جہنمی کہہ رہے ہیں، جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس کا تعلق نہیں ہے وہ بھی مجھے جہنمی کہہ رہا ہے۔ میں لعنت نہ بھیجوں ایسوں پہ جو ان کو اور مجھے جہنمی کہلوائے۔ میں کیوں کسی کو جہنمی بولوں؟ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، میں کسی کو جہنمی کیوں بولوں؟ میں نے جتنی بھی آگے گفتگو کی ہے، میں نے آپ سننے عام لوگوں کے لیے نہیں، میں نے بات صرف علماء کرام کے لیے کی ہے۔ میں ذرا اس بات کی بھی آپ کو وضاحت دے رہا ہوں کہ میں نے یہ معاملہ جتنا بھی کیا ہے، میرے کہنے میں ہو سکتا ہے کمی ہو سکتی ہو، میں نے بات پوری نہ کی ہو، میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ آپ کے سننے میں فرق لگ سکتا ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فرشتہ افضل ہے ہم سے، نہیں نہیں۔ فرشتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اس کو کوئی طلب نہیں ہے سوائے اس کے ذکر کے۔ تو اس لیے اس کے سامنے یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بھی اور میرے بھی۔ اچھائیوں والا بھی سن رہا ہے اور برائی لکھنے والا بھی سن رہا ہے، دونوں فرشتے۔ ان کا جہنم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جہنم کا معاملہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آ جائیں باہر اس نفرت سے۔ اس نفرت میں کچھ نہیں دیا ہے، اس نفرت نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آج باہر کے لوگ جو دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ، یہ لوگ جتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا دلیل مل جائے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں۔ میں اللہ کو ہاتھ نادر کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک ہندو تھا، وہ ہانگ کانگ میں، شاید آگے بھی میں نے یہ بات کی ہے آپ کے ساتھ شیئر۔ تو میں رکا کام میں 16 پہ مجھے ایک 240 واٹ کا جھٹکا ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ کا مجھے جھٹکا لگا کہ جب اس نے بولا میں کلمہ تو پڑھ لوں، بتاؤ فرقے کون سے جاؤں میں۔ اب آپ کے مولوی کہیں گے ہاں دیکھو اس کو جماعت کا پتہ ہے۔ بھائی مجھے جماعت کا پتہ چل گیا الحمدللہ، ڈھونڈنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے ڈھونڈا ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا، اللہ نے مجھے وہ شعور دے دیا ہے۔ بتانے کا مطلب نہیں کہ اس نے خود آنا ہے یا بندر فرشتہ بھیجنا ہے، ہر چیز فرشتہ بھیجنے سے نہیں ہوتی۔ فرشتے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میرے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کا کام ہے، یہ ساتھ دماغ میں بھی ڈال دیتے ہیں، یہ رستہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے۔
وہ کیڑے کی حفاظت کر سکتا ہے، اسے سبزہ دے سکتا ہے. میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، تمام مخلوقات سے افضل ہوں. جب میں وہ کہتا ہے نا 1 قدم میرے طرف میں 10 قدم آؤں گا، یہ آپ لوگوں کا قول ہے نا، تو میں چل پڑا اس کی طرف. تو اب میں اس کے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں اور وہ مجھ پہ مہربانیاں کرتا جا رہا ہے، مجھ پہ نوازات کرتا جا رہا ہے. میرے اس دماغ کو کھول ایسے کہ مجھے کہتے لوگ او جی آپ بڑی گہری باتیں کرتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ کمپیوٹر سے سوال کیا، وہ جو گوگل پہ ایک ایپ سا بنا ہوا ہے، ماشاء اللہ اچھا ایپ بنا ہوا ہے، وہاں پہ میں نے سوال کیا تو مجھے جواب ملا نہیں یار محدث کو چھوڑو، مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل دو. تو اس نے بولا یار آپ بہت گہری بات کر رہے ہیں، آپ بڑی فہم و فراست والی بات کر رہے ہیں. تو مزہ تب ہے کہ آپ بات وہ کریں جس میں دم ہو. حتیٰ کہ میں نے اسے بھی جواب دیا بھائی او بھائی کمپیوٹر، میں فہم و فراست کی بات نہیں کر رہا، میں تو کھلی ننگی بات کر رہا ہوں. اس میں تو فہم و فراست والا بات ہی کو نہیں، تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. فہم و فراست اس کے بعد سمجھ آئے گی، جب سیدھی بات سمجھ آ جائے گی. بندے نے تو سیدھی بات کی ہے، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو بولا نہیں خدا تو کہیں نہیں لکھا. اینڈ پہ بولا ہاں کیا نہ اللہ ہی چاہیے، آپ نے صحیح کہا، آپ کا نظریہ بالکل درست ہے. تو بھائی جب ایک نظریہ بالکل درست ہے، میں اس سے آیا ہوں لفظ اللہ سے، تو مجھے کیا ضرورت ہے لفظ خدا کی پرچار کرنے کی؟ کیوں میں سارا دن اسے لفظ خدا سے پکاروں؟ پھر اس نے خدائی کس کی بنائی ہے؟ پتھروں کی. اس لیے اللہ نے عقل دی ہے، اس نفرت سے باہر آئیں، اس دشمنی سے باہر آئیں، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والے بنے. یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کا حکم ہے، بھائی چارے کا اور انسانیت کے جو حقوق ہیں، کیا ان میں وہ لوگ نہیں آتے؟ یہ تو یار کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیوں دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی یار آپ کو؟ کیوں کہلوا رہے ہو ظالمو؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ تمہیں اپنا امام بنایا، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تجھے عزت دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، گھر آتے ہو خدمت کرتے ہیں. کہیں ایسے ہیں گھر بنا کے دے دیتے ہیں، مسجدیں بنا کے دے رہے ہیں. نہیں مولوی صاحب نے کہا جی مسجد پڑھی ہو، اس نے بولا بندہ آیا باہر سے، نے بولا ہاں کتنا خرچہ ہے؟ 10 لاکھ کا، یہ لو. کتنا خرچہ ہے؟ 50 لاکھ کا، یہ لو لگاؤ بنا دو. ہم نے مسجدیں نہیں بنائی، ہم نے چارہ داری بنائی وہاں پہ. میں آپ کو حلف دے کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میرے گاؤں میں وہ ڈوگ راجپوتا میں مسجد ہے، وہاں پہ جناب علی مسجد شاید غوثیہ نام ہے، ساتھ عیدگاہ بھی بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جناب علی، اس نے مجھے، سلیم بھائی ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے، تو کال کی تو مجھے بولتے ہیں علی بھائی یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ آئے تو ان کو نکالنا ہے. تو میں بھی جناب سمجھ لو چھوٹے ڈنڈے چاہ کے پہنچ گیا ہوتا. چھوٹے تو نہیں لے کر گیا، میں بات کر رہا ہوں مطلب ہے کہ میں بھی جلال میں جناب وہاں پہنچ گیا. چلو نکلو یہاں سے، سامان باہر. وہ کون تھے؟ وہ انسان تھے، وہ آپ کے پاس آئے تھے. ان سے میری گزارش ہے آپ جائیں، ضرور جائیں، لیکن عالم ساتھ بھیج کے جائیں. اور لوگوں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سے سوال کریں. میرے سوال 2 لے لیں، اللہ کا واسطہ یہ سوال 2 آپ کی نسلوں کو سنوار دیں گے، آپ کی زندگیوں کو سنوار دیں گے، آپ کو 73 سے جنتی کہلوانے والا بنا دیں گے. یہ سارے کہیں گے نبی کی امت جنت جائے گی، سب کو پتہ ہے امتی نے جانا ہے جنت، فرقے نے کو نہیں جانا ہے، جنت امتی نے جانا ہے. تو میرے 2 سوال میرے بھائیوں لے لو اور ان سے پوچھو، اگر ضرورت پڑے تو مجھے حکم کریں، میں جتنی کوشش کر سکا، جتنا ٹائم زیادہ سے زیادہ دے سکا میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. مجھے حکم کریں کہ میں حاضر ہو جاؤں گا. میرے اگر اس پڑوس شہر میں کہیں معاملہ ہے، کوئی بات ہے تو جانا ہے تو میں جاؤں گا، وہاں بات کروں گا، میں سوال کروں گا. آپ نہیں کر سکتے، اب میرے ساتھ بیٹھ تو سکتے ہیں. میں نے تو جھوٹ تو کو نہیں بول رہا ہے، میں نے تو خیر والا معاملہ کرنا تھا. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ میں جب حاضر ہوں میرے علاقے میں، باہر بھی بولیں کہیں نزدیک چلے، ٹائمنگ پہ ایسی رکھیں، سیٹنگ بنائیں کہ میں پھر بھی کوشش کروں گا آ جاؤں گا. لیکن مہربانی فرما کے گزارش یہ ہے، وہ میں سنتا ہوں جی وہ محمد علی جیل بھی نس گیا، دروازے تھلے کھلوتے ہیں بوا ہی نہیں کھولے آس، او انج ہے او اونج ہے. میں اس نے مناظرہ کیتا تو وہ جھوٹا کہہ رہا ہے. میں نے سنے کئی مناظرے، ان کی بحث میں بحثہ سننی ہے تو سننے والے کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا سنا ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. کیونکہ جب ہم نے حق کو سننا ہے نا تو آپ کو یقین ہے نا، تو یقین کب ہوتا ہے جب آپ نے وہ حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھی ہو. کو مخالف بھی کہہ رہا ہے تو باندھ لو بات، کیونکہ آپ نے علم لینا ہے. آپ علم لیں، ان سے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ میں سب کو سنتا ہوں، لیکن میں آپ کو چیلنج نہیں کرتا. میں چیلنج کے لیے نہیں آیا ہوں، نفرت کے لیے نہیں آیا ہوں، محبت سے آپ سے کہہ رہا ہوں. جہاں بولیں گے حاضر ہوں، جہاں کہیں گے، جس سٹیج پہ بیٹھ کے کہیں گے وہاں بات کروں گا. میرے سوالوں کو جواب دے دیں. لائیو بولیں گے لائیو، میں ہاں جہاں بیٹھوں گا لائیو بیٹھوں گا. میں اپنی بات کو ریکارڈ کروں گا، آپ کی اور اپنی بات کو، اپنی دلیل کو ریکارڈ کروں گا. ریکارڈنگ کے بعد میں اسے اپلوڈ کروں گا. میں انشاءاللہ ایک وہاں بیٹھ کے اپلوڈ کر کے انشاءاللہ وہاں سے اٹھوں گا، بشرط زندگی اللہ نے مجھے زندگی تو وہاں بیٹھ کر میں اس کو اپلوڈ کر کے آپ کے سامنے اٹھوں گا. یہ نہیں وہاں پر ریکارڈنگ کر کے میں نکل جاؤں گا. اس لیے میرے بھائیوں ہمت کرے، سوال پوچھنا بری بات نہیں ہے، علماء دین کی عزت کرنا کوئی بری بات نہیں. آپ کریں، میں آپ کو عزت سے تو نہیں روک رہا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ان سے نفرت کرے. لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے ان سے پوچھے، یار کہاں لکھا ہوا یہ بندہ پاگل ہے جو اس نے شور ڈالا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد دلیلیں ہیں جو ان کو ہم سب مانتے ہیں، ہم نے سنی ہوئی ہیں، دلیلیں بھی سچی دے رہا ہے، جھوٹی نہیں دے رہا. جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، فرقہ فرقہ مطلب ٹکڑے ٹکڑے مت ہونا. نبی کہہ رہے ہیں تمہیں میں نے قرآن دیا اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا. نبی کہہ رہے ہیں جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. یہ نبی کا فرمان ہے. جو اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کرے گا وہ فرقے میں ہوگا. یہ فرمان مصطفیٰ تھا اور ہم فرقے میں بیٹھ گئے. تو جو بن کر آ رہا ہے وہ نبی، ہم نبی ہیں، نام رسول ہے، نام پیغمبر ہے. لیکن جو نبی تھا، پیغمبر تھا، مردہ زندہ کرنے والا تھا اور ڈیروں معجزات رکھنے والا تھا، وہ کیا بن کر آ رہا ہے؟ وہ امتی بن کر آ رہا ہے. وہ سنی شیعہ نہیں بن کر آ رہا، وہ تفریق میں بٹ کر نہیں آ رہا، وہ تو امتی بن کر آ رہا ہے. اس لیے برائے مہربانی اپنی خیر خواہ بنے. میری بھائی میں کوئی بری بات نہیں کہہ رہا. چلے ان سے سب سے پوچھیں نہیں یار کہاں لکھا ہوا ہے فلاں فرقہ جنت جائے گا. پوچھے بریلوی کہاں جائے گا، یا دیوبندی یا وہابی یا شیعہ یا جعفری یا کوئی بھی اینی تھنگ، کوئی بھی ہے تو کائنڈلی اپنی اصلاح کریں، نبی کے امتی بنیں، اپنے گھر، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے خیر خواہ بنیں، نہ کہ ان کے دشمن. عقل مند جو ہوتے ہیں، سمجھدار جو ہوتے ہیں، وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں کہ گھر جڑے رہیں. میں لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے خاندانوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی نسل، کسی کنبے، کسی قبیلے سے ہیں. میرے لیے سب انسان ہیں، اور اللہ اور جو اچھے کام کر رہا ہے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ اس کی گفتگو میں کمال رکھے، اللہ اس کی زبان میں مٹھاس رکھے. اللہ وہ پوچھا یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن عمل نہیں کر رہے. عمل کیوں نہیں کرتے؟ اثر کیوں نہیں ہوتا ان پہ؟ تو میں نے مولوی صاحب کو بولا، میں نے بولا حضرت اثر اس لیے نہیں ہوتا، اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ جس زبان سے رکما حرام کھایا جائے اس زبان سے اللہ تاثیر لے لیتا ہے،
اور جس زبان نے لقمہ حلال کھایا ہو وہاں اللہ اس میں کئی درجے اس میں خوبصورتی، خوشبو اور بلندی اور منزلت عطا کر دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں وہ باتیں۔ وہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عمر بھی نہیں دیکھتے آپ کی، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ 100 سال کا ہے یا یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ تو 45 سال کا ہے، میں 80 سال کا ہوں۔ نہیں، یہ جو بات کرنے والا ہے اس کی عمر ابھی 16-17 سال ہے، 20 سال ہے۔ جہاں جہاں جس کا اچھا تعلق ہے، اچھا معاملہ ہے، وہاں دیکھ لے۔ جہاں آپ کسی کی عزت کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے بابے بھی آپ کو اٹھ کے گلے لگا کے خوشی سے ملتے ہیں، آپ کے لٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، یہ انسانیت ہے، یہ محبت ہے۔ اور جہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ عمل آپ کو ملے گا، اور اچھے کے رسپانس اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے ڈرتا ہے، نہیں، آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، وہ آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، آپ کو محترم کردار رہا ہے۔ تو محترم بنے کسی کی نظر میں، اعلیٰ بنے، اچھے بنے، خوبصورت بنے، ایسے نبی کے امتی بنے کہ لوگ مثال دیں آپ کی۔ دعا کرے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، نبی کی امت سے اٹھائے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے جو آج ہمارے حالات بن گئے ہیں۔ تو اللہ اگر زندگی ہے تو، اگر نہیں بھی ہے کچھ دن باقی ہیں، تو اللہ ہمیں وہ بھی اس کی بھی زیارت نصیب فرمائے، ہم بھی اس لشکر میں شامل ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت فرمائیں۔ اللہ نبی کے گھرانے کے صدقے آپ کے اور ہر کے سننے والے کے گھر پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنی گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔ اللہ کے نبی کا گھر اور جہاں عبادت ہوتی ہے مسجد نبی، وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ نبی کے گھر میں عبادت ہوتی ہے، وہ عبادت کی جگہ بنائی ہے، باقی گھر نبی کا تھا وہاں پہ، اس کو توسیع ملی ہے، وہ عبادت گاہ بڑی عبادت گاہ بن گئی دنیا کی، ٹھیک ہے، اور دن بدن اس کو کوشش کی جا رہی ہے، وسیع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں وسیع کرنا اور بات ہے، بیس کو دیکھنا ہے۔ بیس نبی کے گھر تھا، نبی نے فرمایا جو اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں گے اللہ ان کے گھروں پہ رحمت کو، فرشتوں کو اتارے گا۔ اللہ کے نبی کیوں عبادت، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تلقین کروں فرض نماز کو آپ گھر میں پڑھے، عبادت کوئی بھی ہے جہاں چاہیں ہو سکتی ہے۔ جماعت آپ میرے گھر میں ختم ہے، اذان ہوگی وہاں نماز جماعت کھڑی ہوگی، اصل چیز جماعت ہے، ہاں جی، اصل جو چیز ہے جماعت ہے، وہ جہاں بھی ہو جائے۔ مسجد میں بھی جائیں گے تو جماعت کا ثواب ملے گا، بیسک چیز جماعت ہے۔ جماعت آپ گھر میں بھی کرا سکتے ہیں، جماعت آپ کی گھر بھی ہو سکتی ہے، پانی تھوڑا دے دیں، جماعت تو گھر بھی ہو سکتی ہے، جماعت تو آپ کو گلی بازاروں کوچوں میں ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد جامع مسجد کے باہر روڈ پر خود نماز پڑھی اور لوگوں کو پڑھتے دیکھا ہے، وہ تو مسجد کا حصہ ہی نہیں تھا۔ روڈ پہ نماز ہو سکتی ہے جہاں ہر غلاظت، ہر گندگی، کیچڑ سے بھرے ٹائر سب کچھ گزرتا ہے، وہاں پہ عبادت ہو سکتی ہے، تو گھر پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں گھروں کو عبادت گاہ بنائیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ میرا صحیح بات کر رہا ہوں، کیونکہ جس امام کو 72 کروڑ جہنمی کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو میں ایسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میں انشاءاللہ نماز کو مانتا ہوں، نماز خود بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں، با جماعت گھر میں پڑھتا ہوں، اللہ کا بڑا ڈھیروں کروڑ اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا کرم ہوا ہے، رات اس کے لیے اس کے حضور پیش ہوتا ہوں، چلو روز نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو پیش ہو جاتا ہوں، لیکن ذکر ہر وقت اسی کا کرتا ہوں، وہ چاہے رات ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ صبح ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ عشاء کا، میں کہتا ہوں کوئی ٹائم ہو، اللہ مجھ سے اپنے اور اپنے نبی کی بات کروائے، اللہ اسی کی کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی امت تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مختصر سی بات کہ نبی کی حدیث کو پڑھیں، اللہ کا واسطہ ہے، سنیں، ثنائے پہ عمل مت کریں، پڑھیں گے تو اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے،
اللہ اسی عقل کا تو اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ دلیل قائم کیا قرآن میں۔ اپنے عقل کو استعمال کریں، پہلے حدیث کو پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے، بیٹا بیٹی بیوی کوئی پڑھ سکتے، اس کو بولو یہ بیٹا یا میری تھی یا میرا پتر یا گھر والی کو بولیں یہ پڑھیں، پڑھ کے سنائیں یہ کیا لکھا ہوا اس کا ترجمہ، انہی کا ترجمہ اٹھا لیں، انہی کا ترجمہ اٹھا لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، بہت ساری چیزیں آپ کو بالکل اویزہ ملیں گی۔ آگے گڑبڑ پتہ کیا ہوئی ہے، گڑبڑ یہ ہوئی جب آگے آئے نا محدث، انہوں نے اس کی تشریح کی، اپنے عقل سے جتنا جس کو اللہ نے نوازا اتنا ہی کرنا تھا تو انہوں نے کی، تو اس پہ آ کے اس تفریق نے جنم ایسا لیا کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے میری ان سے نہیں بنتی، تفریق والوں سے میں نہیں مانتا ان کو، تو بس میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے جن کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں نا، یہ اللہ کے گھر بن جائیں، یہ اللہ کے گھر نہیں ہے۔ یہاں پہ صف اول میں سود خور کھڑا ہے، معذرت کے ساتھ یہاں پہ صف اول پہ سود خور کھڑا ہے، آپ کی صف اول میں شراب بیچنے والا کھڑا ہے، آپ کی صف اول میں دین کو بیچنے والا کھڑا ہے، بلکہ وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہے معذرت کے ساتھ، آپ کے صف اول میں نوسر باز کھڑا ہے، آپ کی صف اول میں وہ وکیل کھڑا ہے جو دن کو جو کام ایک چکر کا ہوتا ہے اس کو اس لیے 4-4 6-6 چکر لگواتا ہے، آپ کی اس صف میں وہ جج کھڑے ہیں جو غلط فیصلے سناتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ کی خاطر، آپ کی صف اول میں وہ پیر کھڑے ہیں، پیر و نام سے معذرت کے ساتھ، میں بہت احترام کرتا ہوں آپ کا، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے نام لے کر جیتا ہوں، آپ کے لیے میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں، اس نام ولی پہ میں لڑ سکتا ہوں، بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی موجود ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، بس میں یہ ڈھونڈتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں وہاں شرک تو نہیں ہو رہا، جہاں شرک ہو رہا ہے میں پھر نہیں مانتا اسے، جو لفظ خدا کی پرچار کرنے والا ہے میں نہیں مانتا اسے، جو کسی فرقے کا ماننے والا ہے میں نہیں مانتا اسے، میں سب کا ادب اور احترام کرتا ہوں، سب کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، بس میں ان کے لیے یہ میسج دیا میرا ان کے لیے محبت کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، اللہ پاک ان کو ڈھیروں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے آباء و جداد پہ جنہوں نے اتنے خوبصورت چیز چھوڑ کر گئے ہیں، لاکھوں مسلمان کرنا، گورے گھر چل کے آنا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لیکن مہربانی فرمائیں اپنے اور اپنے جو مریدین ہیں ان کی اصلاح فرمائیں، ان کو لفظ خدا سے بچائیں، انہیں تفریق سے بچائیں۔ میں اپنے مرشد خانے کی مثال دیتا ہوں، وہاں شیعہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور سنی بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر ایک جگہ پہ شیعہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اہل تشیع مسلک سے، اور اسی مقام پر اہل سنت والجماعت کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اتنی خوبصورت ترین کاوش ہے، اتنا خوبصورت ترین دلیل ہے ولی کے لیے، وہ اس نام کی عظمت کے لیے، جس نام کے ساتھ ولی لکھا جاتا ہے، اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے، یہ وہ عظمت ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ اس منصب پہ ہر کسی کو نہیں بیٹھاتا، وہیں بیٹھتے ہیں جو اس کے قرب میں چلے جاتے ہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہاں اب رہ گیا جو آج موجودہ دور ہے، جو بنے بنائے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ان کا کیا عمل تھا، انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا، انہوں نے کیا پیغام چھوڑنا ہے، وہ کیا بتا رہے ہیں، کیا تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ برائے مہربانی ان چیزوں کو چھوڑیں۔ ہاں کوئی نہ پتا ہو نا کسی کو
آپ کا حق بنتا ہے، آپ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں بھائی، اللہ ہے نا، جانتے ہیں نا، تو بات ختم ہوگی۔ اب میرا مرید کوئی بھی لفظ خدا کی پرچار نہیں کرے گا، آج سے اس نام کا اجتناب کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ آج کے بعد تفریق کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے صحابہ کو ماننے والے ہیں، آپ کے گھرانے کو ماننے والے ہیں، اور جو دین ہمیں ملا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، حساب اپنا دینا ہے، نہ میں نے کسی مجدد کا دینا ہے، نہ کسی مفتی کا دینا ہے، نہ کسی محدث کا دینا ہے، نہ کسی مولوی کا دینا ہے، نہ کسی لامے کا دینا ہے، معذرت کے ساتھ نہ کسی قاری کا دینا ہے، میں نے کسی کا حساب نہیں دینا ہے، نہ میں نے کسی پیر کا حساب دینا ہے، معذرت کے ساتھ میں نے اپنا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر میرے اعمال اچھے ہوئے، خوبصورت ہوئے، تو پھر وہ جو معاملہ اللہ نے اولیاء کو نوازا ہوا، وہ اللہ کے بندے جب بنتے ہیں تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، جب کوئی بھی اللہ کا بندہ بنتا ہے پھر وہ ولی بن جاتا ہے، اللہ اسے مقام و منزلت دے دیتا ہے۔ انسان نے بس آگے چلنا ہوتا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کی رضا کے مطابق چلنا ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اس کے حکم کے باہر کیا حکم عدولی نہیں کرنی ہم نے۔ جس نے عدولی نہیں کی وہ ولی بن گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو ہمارا ولی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، ولی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم کی عزت و رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ کوئی بھی بن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی سنت نہیں ہے کہ ولی کا پتر ہی ولی ہوگا، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بیٹے کو بیچ کے اللہ نے اس دلیل کو قائم کیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ نمبرداری نہیں ہے، باپ مر گیا تو پتر کو کسی نے پوچھا، بسم اللہ الرحمن شکر الحمدللہ۔ وہ بولا بیٹا تھا نا، بولا بابا وہ یہ نمبردار مرے گا تو کون نمبردار بنے گا؟ بولا پتر اس کا پتر۔ بولا بابا جب وہ مرے گا تو بولا اس کا پتر۔ بولا بیٹا تو نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ جو نمبرداری سلسلہ ہے نا، یہ دنیا کا بنا ہوا سلسلہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سلسلہ نہیں ہے۔ حضرت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو آگے شیئر کریں، لوگوں کو سبسکرائب کروائیں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور سب کے بعد یہ بات پہنچے گی اور سب کی امت کی اصلاح ہوگی۔ جن کو سمجھ آ گئی وہ برائے مہربانی اس پہ بات کریں، اپنے دوستوں میں اس گفتگو کو لائیں، اس سے سوال و جواب کریں اپنے دوستوں سے، بولے یار یہ چیز پوچھنی ہے، یہ بتا دو، کیونکہ سارے بریلوی تو نہیں بیٹھے ہوں گے دو، یا سارے سنی تو نہیں ہوں گے، یا سارے شیعہ تو نہیں ہوں گے، دو تینوں صاحب کے مکس اپ ہیں، کلاس فیلو آ جاتے ہیں ہر قوم سے، آپ گٹھے ہو رہے ہو نا، یہ آپ نے دلیلیں بنائی ہوئی ہیں، تو پھر آپ نے بھی یہ دلیل بنانی ہے، اس بات کو دلیل بنائیں، لوگوں سے، دوستوں عزیزوں بھائیوں سے پوچھیں، تو انشاءاللہ اس علاقہ عمل شروع ہو جائے گا اور دعوت اصلاح پھیلتی جائے گی، اور جتنی دعوت اصلاح پھیلے گی اللہ پاک اتنا ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔